تو آپ کی خواہش کی وجہ سے ہے نا۔ دوسرا یہ ہے جی، دیکھیں بلوچستان کے جو ایک طویل مدت سے مسائل دو چار ہیں، دیکھیں ایک طویل عرصے سے یہاں فوجی آپریشنز کو بار بار آزمایا گیا ہے، اور ایک طویل مدت سے اسٹیبلشمنٹ نے اپنی من پسند حکومتیں قائم کرنے کے شوق پورے کر لیے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، انہوں نے بار بار وزارتوں کے سارے جو ہیں کہ گل چھڑے اڑا لیے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ فوج ہے، سیکورٹی فورسز ہیں، ایف سی ہے، یا اسی طریقے سے ریاست کے جو بااختیار ادارے ہیں، انہوں نے یہ ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا ہے کہ انسان کو انسان نہ سمجھنا، ان کے بنیادی حقوق کو کوئی تحفظ نہ دینا، چھڑی سے، بندوق سے، گولی سے انسانوں کو زندہ لاپتہ کر دینے سے یہ سمجھا کہ بھی لوگوں کو اس طریقے سے رام کر لیں گے، دبا لیں گے اور اپنے ایجنڈے کی تکمیل کر لیں گے، یہ کوئی حربہ جو ہے کہ کامیاب نہیں ہو۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے جو جمہوریت کی پنیری اور اپنی من پسند جو لیڈرشپ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ پورا ڈاکٹرائن بھی ناکام ہو چکا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قومی سطح پر بلوچستان کے ایک طویل مدت سے الجھے ہوئے مسئلوں پر ایک دو ٹوک اور واضح حکمت عملی بھی اختیار کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس چیز پر اتفاق ہو جائے اس کے پہ ریاست بھی ذمہ داری سے اپنا کردار ادا کرے اور سیاسی لیڈرشپ بھی اپنا کردار ادا کرے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس عوام میں سارے ہی ننگے ہیں، اور اس عوام میں اب سب کو کپڑے پہننے پڑیں گے، وگرنہ یہ ننگا پن جو ہے اب سب کے لیے تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ میرا خیال ہے جی، رائے تو کم و بیش جو اگر جمہوریت کا، آئین کا، سیاست کا، اپنے ماضی کے تجربات کا، ماضی کی غلطیوں کا احساس تو سب کو موجود ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے، اب ضرورت اسی بات کی ہے کہ قومی قیادت جو ہے کہ آگے بڑھے، ہمت کرے، جرأت کا مظاہرہ کرے، اور منیمم ایجنڈے پر، قومی ترجیحات کے کم از کم ایجنڈے پر اکٹھی ہو جائے کہ آئین کو محفوظ رکھنا ہے، انسانی بنیادی حقوق کو زخم نہیں پہنچانے دینا، قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے، اور اسی طرح جو صوبوں کا حق ملکیت ہے اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ پھر جمہوریت کا پائیدار ذریعہ انتخاب ہے، اور اس انتخاب کے جو ایک بے اعتمادی ہو گئی ہے، اس کی جو تمام تقدس ختم کر دیا گیا ہے، شفاف ہو، غیر جانبدارانہ ہو، متناسب نمائندگی پر ہو، لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ جب پارٹیاں یہ تسلیم کر لیں کہ عوام کے حقیقی مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہے۔ اسی لیے میں ایک یہ بات ہے کہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو نئے انتخاب کا بھی مطالبہ کیا جاتا ہے، اور یہ پارٹیوں کا آئینی حق ہے، اور ارلی الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اسی کیفیت میں کوئی نیا الیکشن بھی یہی اسٹیبلشمنٹ کرائے گی تو اس کے نتائج پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہوں گے، بلکہ سیاسی اور جمہوری قوتوں کے لیے ایک بہتر آپشن ہے ہم 2024 کے انتخاب کا فارم 45 پر جو حقیقی مینڈیٹ کہیں چھپا دیا گیا ہے، کہیں ڈاکہ زنی کے ساتھ اس کو اڑا لیا گیا ہے، اس کو تلاش کر کے ایک حقیقی مینڈیٹ کی بنیاد پر ایک عصر نو حکومت سازی ہونی چاہیے۔ یہ بتا دیں کہ ہمارے ساتھی نے بلوچستان کے حوالے سے جو سوال کیا آپ نے جواب دیا، تو آپ نے قرآنوں کا ذکر کیا، دہشت گردی کا کچھ باتیں پردے میں بھی کر لیا۔ لیکن واقعی اس طرح ہے، لیکن یہ حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت کس طرح پالیسی بنائیں گے، لیکن ہمارے حکومت میں شامل دو جماعتیں ہیں۔ آج شام میرے خیال کو ملاقات ہوئی جس پہ کہ ایس ڈی پی میں کہ اس کو جماعت کو کتنا حصہ ملے گا اور اس جماعت کو کتنا حصہ ملے گا۔ لیکن گزارش ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں کسی بلیم گیم میں نہیں جانا چاہیے، جو بھی لیڈرشپ موجود ہے یہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ غلطیاں سب سے ہو چکی ہیں،
ایسا نہیں ہے کہ بھی غلطیوں سے کوئی مبرہ ہے اور کسی سے غلطی سرزد نہیں ہوئی. سیاست کے میدان میں سب سے غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں، اور اب اگر ہم ایک دوسرے کے سر پر اس کے الزام تراشیاں کرتے رہیں گے تو پھر تو ہم اسٹیبلشمنٹ کو مزید طاقتور کریں گے، اس کی طاقت کو اور اندھا بنا دیں گے، اور عوام کے حقوق جو ہے کہ چھین لیے جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ بھی سیاست میں جو موجود ہیں، جمہوریت میں جو موجود ہیں، جو آئین کا تحفظ چاہتے ہیں، عوام کے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، جو سیاسی کارکنان کے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، جو نوجوانوں کی مایوسی کو ختم کر کے ایک امید کی شمع جلانا چاہتے ہیں، انہیں اپنی غلطیوں کے تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک قومی ترجیحات کی بنیاد پر ازسر نو اکٹھا ہونا ہوگا. لیکن صاحب یہ انڈیا کی طرف سے پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کوئی ایسا جنگ کا صورتحال ہوتی ہے تو کیا قوم وہ پیسے والی قوم نظر آتی ہے آپ کو؟ میں نے تو آغاز میں یہ گزارش کی ہے کہ اگرچہ عوام کا ذہن، عوام کی رائے، عوام کا ملک کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں تو ایک کردار بالکل واضح ہے، اور فلسطین سے یکجہتی کا اظہار اسی بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں میں جان ہے، زندگی ہے. لیکن یہ جو ریاست کی طاقتوں کی کنڈکٹ ہے، غیر آئینی اس کا رول ہے، غیر جمہوری رول ہے، جن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ریاست کے معاملات کو سنبھال لیں، اس کی موجودگی کی وجہ سے یہ پورا اعتماد شٹر ہو گیا، اور پورے ملک کے اندر اعتماد کا بہت بڑا بحران موجود ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر اس پر آنکھیں بند کر لیں گے اور سمجھیں کہ بھی عوام ان کی پشت پر آ کے کھڑی ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا، اور یہ جو عمل ہے یہ خود قومی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے. اس لیے پہلگام کا جو واقعہ ہے اور مودی کا فاشزم، جس طریقے سے وہ اقدامات کرتے ہیں اور انہوں نے جس تیزی کے ساتھ پاکستان کے خلاف اقدامات کیے ہیں، تو سب سے پہلا سبق اور اپنے غلطی سے رجوع فوج کو، ریاست کے اداروں کو اور سیکورٹی کے اداروں کو یہ اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا چاہیے، اور عوام کے ساتھ حقیقی معنوں میں قرب پیدا کرنا چاہیے.